اب ہم اس کی مشق کو مکمل کریں گے۔ الفاظ کے معنی، دیے گئے الفاظ کے معنی یاد کریں۔ جی بہلانا، دل خوش کرنا، کلیاں، کلی کی جمع، کھلنے والے پھول، رنگیلے، مختلف رنگوں والے، کیاری، زمین کا چھوٹا ٹکڑا جہاں پودے لگائے جاتے ہیں۔ سمجھ کر کریں۔ سوال نمبر 2، نظم کے مطابق کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ آؤ آؤ باغ میں جائیں، باغ میں جا کے جی بہلائیں، گہرے گہرے ہلکے ہلکے رنگ ہم ان کے دیکھیں چل کے، باغ کی کیاری کیاری دیکھیں، کلیاں پیاری پیاری دیکھیں۔ سوال نمبر 3، نظم کے مطابق دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ نظم میں کہاں جانے کی بات کی گئی ہے؟ نظم میں باغ میں جانے کی بات کی گئی ہے۔ باغ میں کیسے پھول کھلے ہیں؟ باغ میں رنگ برنگے اور بہت ہی خوبصورت پھول کھلے ہیں۔ نظم میں کن پرندوں کا ذکر آیا ہے؟ نظم میں مختلف پرندوں کا ذکر آیا ہے، خاص طور پر چڑیاں، بلبل اور کوئل کا۔ الفاظ کا کھیل، دیے گئے الفاظ کے دو دو ہم آواز الفاظ لکھیں۔ رنگیلے، کیاری، گانا۔ رنگیلے، بھڑکیلے، کیاری، پیاری، گانا، دانا۔ مل کر بات کریں۔ باغ میں جانا آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اپنے خیالات کا اظہار 2 سے 3 جملوں میں زبانی کریں۔ سوال نمبر 6، دو دو کی جوڑیاں بنا کر ایک دوسرے سے پوچھیں کہ اس نظم کا کون سا شعر سب سے اچھا لگا اور کیوں۔ قواعد جانیں۔ الف بائی ترتیب، حروف تہجی کی ترتیب سے الفاظ لکھنا الف بائی ترتیب کہلاتا ہے۔ جب ہمیں بہت سے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھنا ہو تو ہم سب سے پہلے الف سے شروع ہونے والے الفاظ لکھتے ہیں، پھر بے سے شروع ہونے والے الفاظ لکھتے ہیں، پھر پے سے شروع ہونے والے الفاظ لکھتے ہیں۔ دیے گئے الفاظ غور سے پڑھیں۔ مالک، پاکستان، گلاب، امرود، کام، قیمت۔ ان الفاظ کے پہلے حروف میم، پے، گاف، الف، قاف اور قاف ہے۔ انہیں الف بائی ترتیب سے یوں لکھا جائے گا: امرود، پاکستان، قیمت، کام، گلاب، مالک۔ سوال نمبر 7، دیے گئے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں۔ پیارے بچوں، ہم ان الفاظ کو غور سے پڑھیں گے اور پھر ہم ان کو الف بائی ترتیب سے لکھیں گے، جیسا کہ زیور زے سے شروع ہوتا ہے، گھڑی گاف سے، صابن سواد، موم بتی میم سے، بطخ بے سے، دھوپ دال سے، نمک نون سے، کام قاف سے، تلوار تے سے اور جادو جیم سے۔ آپ نے یہاں پہ الف بائی ترتیب کے مطابق ان کو لکھنا ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر ایک مثال میں پڑھا ہے۔ سوال نمبر 8، دیے گئے الفاظ پر تشدید کی علامت پہچانیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ عزت اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے۔ قوت اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت بخشی ہے۔ بچہ باغ میں کھیل رہا ہے۔ پڑھیں۔ دی گئی نظم پڑھ کر سوالات کے جواب دیں۔ ہوا بے حد ضروری ہے، ہوا سے زندگانی ہے، ہوا سے سانس چلتی ہے جو جینے کی نشانی ہے، ہوا سے آدمی زندہ، ہوا سے پیڑ بھی زندہ، ہوا سے جانور زندہ، پرندے پیڑ پر زندہ، ہوا سے تندرستی ہے اگر وہ صاف ستھری ہے، ہوا کو صاف ہی رکھیں، اسے گندا نہ ہونے دیں۔ سوالات: ہوا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ ہماری زندگی کے لیے اور ہمارے سانس کے چلنے کے لیے ہوا بہت ضروری ہے۔ جینے کی نشانی کیا ہے؟
हवा का चलना और हमारा सांस लेना जीने की निशानी है। हवा का क्या फायदा है? हवा से हम तंदुरुस्त हैं अगर वो साफ सुथरी हो, और हवा से ही जानवर, परिंदे और पेड़ जिंदा हैं। नया लिखें। सवाल नंबर 10, जोड़ियों में बैठकर एक दूसरे को नज्म के मुश्किल अल्फाज का अमल करवाएं। अमली काम। हम जमात साथियों के साथ मिलकर स्कूल के बागीचे में पौधा लगाएं और इसकी देखभाल करें। बराए उस्ताद इकराम, नज्म के हासिलात ताल्लुम का तयन इसलिए किया गया है कि ताकि पढ़ाने के अमल को बेहतर बनाया जा सके। अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़ तुलबा को बताएं, तुलबा को नज्म दुरुस्त तलफ़ुज़ में सुनाएं और फिर तुलबा से नज्म पढ़ने का कहें। जिन तुलबा का तलफ़ुज़ दुरुस्त ना हो, इन्हें दुरुस्त तलफ़ुज़ वाले तुलबा से मिलकर नज्म पढ़ने की मशक करवाएं। तुलबा को नज्म के अशार का मफ़हूम आसानी अल्फाज में बताएं। तुलबा को अल्फाज के मानी याद करवाएं। मशक में दी गई महारतों सुनना, बोलना, ज़बान शनासी, पढ़ना लिखना के सवालात हल करने में तुलबा की मदद करें। तुलबा को कवायद की दोहराई वक्तन फ़वक्तन करवाएं। प्यारे बच्चों, आज हमने एक बहुत ही दिलचस्प नज्म पढ़ी। हमने उसको लय और आहंगी के साथ पढ़ा, मिलकर पढ़ा, इसके मुश्किल अल्फाज भी जाने, फिर हमने इसकी पूरी मशक को बखूबी तरीके से मुकम्मल किया है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।